ہم سننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہوں گی اور آپ چپ بیٹھے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئی۔ تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے گا، عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی۔ وہ کہنے لگے او جان کے دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو؟ کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے ریشم کی طرح۔ السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے؟ کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری اس نیو ویڈیو میں آپ لوگ ویلکم۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے جنہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرے چینل کو سبسکرائب کرے، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا کر ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، پیار سے کمنٹ کر کے اپنے آپ لوگ کو ہماری ویڈیو سے آج کی ویڈیو پر ہم سننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ What does the life of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم teach us؟ سو ٹائم ویسٹ کے بغیر میں کرنے لگی اپنی ویڈیو کو پلے۔ آپ لوگ کا دیں چینل کو سبسکرائب، اور ایک چیز اور ہم جتنا بھی ہو سکے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم شکر ادا کریں اور اپنے گناہوں کی جتنی ہو سکے ہم توبہ کریں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ سو یہ ہماری ویڈیو کے ویڈیو بنانے کے دو صرف چیزیں میں بات کرتی ہوں، دو چیزوں کے بارے میں۔ ایک اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہم نے، اور ایک صرف اپنے گناہوں کی توبہ مانگنی ہے۔ تو ایسے ٹائم ویسٹ کے بغیر میں کرنے لگے اپنی ویڈیو کو پلے سے کرتے سنتے ہیں آج کا یہ بیان۔ ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہوں گی اور آپ چپ بیٹھے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئی۔ تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے گا، عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی۔ وہ کہنے لگے او جان کے دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو؟ کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے ریشم کی طرح۔ آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا اپنے ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا اپنے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا، مردوں کو بھی طریقہ بتایا، جوانوں کو بھی بتایا، بوڑھوں کو بھی بتایا، زندگی کے اصول بتائے۔ میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں کہ طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی، نہ لڑکی نے نہ لڑکے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال، جو عام جواب ہے۔ کتابی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن، ٹھیک۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تو آپ کہتے ہیں 40 سال کی عمر۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی نہیں اکٹھی ہوئی تھی اور میں نبوت کا تاج پہن چکا تھا، میں نبی بن چکا تھا۔ تو آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو، اپنی ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا اپنے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا، مردوں کو بھی طریقہ بتایا، جوانوں کو بھی بتایا، بوڑھوں کو بھی بتایا، زندگی کے اصول بتائے۔ میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں کہ طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی، نہ لڑکی نے نہ لڑکے۔ نبی کی زندگی محبت سکھاتی ہے، اور آج کی زندگی ضد سکھاتی ہے کہ میری چلے گی، جو میں کہوں گی وہ ہوگا۔ خاوند کہتا ہے جو میں کہوں گا وہ ہوگا، یہاں سے جدائیاں شروع ہو جاتی۔ تو میرے رب نے ایک ترازو دے دیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اس کے پیچھے چلو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے ملنا ہے تو حبیب کی غلامی اختیار کرو۔
بے شک اس کو راضی کرو. بے شک. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے ٹیڑھی ایسے, تو اس کی کچھ شاخیں میرے گھر آ جاتی ہیں جیسے یہ ایسے ہوا ہے, تو جب کھجور پکتی ہے تو کھجوریں گرتی ہیں, تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ بھاگ کے آتا ہے ان کے منہ سے نکال لیتا ہے. تو اس سے کہیں اتنی سختی نہ کرے, اللہ اکبر. یہ کھجور تو اب کون بیچے گا اسے, چھوٹے بچے کھا لیں. تو آپ نے اسے بلایا, وہ تھا منافق. آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا کیا؟ کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کے دیتا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی اور کھجور کی بات کرتے تو وہ تمہیں دے دیتا, یہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے, یہ تو میں نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. اٹھ کے چلا گیا. وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے ابو الدحداح, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے دو گے؟ تو پیچھے پہنچ گئے, کہنے لگے بھائی کھجور بیچو گے؟ جا جا میں اللہ دے نبی نے نہیں بیچی, تینوں کدو بیچا, چل پھٹا کھاؤ. تو ابو الدحداح کہنے لگے جو قیمت تیرے منہ میں آتی ہے بول دے میں دوں گا. تو اس نے اس کو بھگانے کے لیے کہا کہ جو تیرا باغ ہے نا 600 کھجوروں کا وہ مجھے دے دے, یہ کھجور تو لے لے. اب اس کو 110% یقین تھا تو کوئی پاگل تھوڑا ہی ہے کہ ایک کھجور کسی کو لے کر دینی ہے اور اس کے بدلے 600, میں تو ذمہ دار ہوں, 600 کھجوروں کا باغ بہت بڑا باغ ہے. تو اب ابو الدحداح کی سنو, ایمان والوں کی ترجیحات کیسی ہوتی ہیں. وہ کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ ذرا آپ غور کریں, یہاں تاجر بھی بیٹھے ہوں گے. 600 کھجوریں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ایک ٹیڑھی کھجور اس کو دے رہا ہے جو آگے انہوں نے اس کے پڑوسی کو دے دینی ہے. تو کہنا تو انہیں چاہیے تھا یار اتنی قیمت تو نہ کر, تو کوئی تھوڑی لے. کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ وہ کہنے لگا میں کوئی پاگل؟ انہوں نے کہا ٹن ہو گیا, باغ تیرا کھجور میری. یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی, اب آپ دے دیں جس کو دینی ہے. ہم نے کہا کتنے میں لی؟ کہا جی 600 کھجوروں کا باغ دے دو. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا پھر میں نے بھی قیمت بدل دی. پہلے تو ایک کھجور کے بدلے میں ایک کھجور کی بات ہو رہی تھی, اب میں دیکھ رہا ہوں کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح, تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگ گئے, وہ ہر باغ میں تیرے لیے عالی شان گھر بن گیا, چل موج کر. اب انہوں نے توڑ لگائی اور پہنچے. کھجوروں کا زمانہ تھا نا پھل کا, تو باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ کہیں نیت نہ پلٹ جائے, باہر کھڑے ہو. تو کھجوروں کے زمانے میں مدینے والوں کے بچے بیویاں باغ میں آ جاتے تھے حفاظت کے لیے. تو باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے ام الدحداح, دحداح کی ماں. ان کا جی کب باہر آ جاؤ, باغ بیچ دیا ہے. کہیں کیسے بیچ دیا ہے؟ کہا اس کے بدلے میں جنت میں باغ مل گئے ہیں, گھر مل گئے ہیں. اب عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں, وہ کہتی تھی راست اناز, بچے کتو کھاون گے, میں کتو کھاواں گی, بھکھا مار دیتا, جا ڈبل جاب کر, میں بڑا کر لینا ہے. تو وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع. واہ واہ ابو الدحداح, کیا بڑھیا سودا کیا ہے, کیا بڑھیا سودا کیا ہے, کیا اعلیٰ سودا کیا ہے. یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں, کان بند کر لیں
اور اپنے نبی کی غلامی میں آئیں. میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں کوئی موڑ نہیں آتا، کہیں اندھیرا نہیں ہوتا. کل ہم نے آنا تھا پریسٹن سے، راستے میں ایکسیڈنٹ تھا، 4 گھنٹے لگ گئے 2 دن بجائے، اور اپنے مکان تک پہنچے 5 گھنٹے لگ گئے. اور میرا نبی کہتا ہے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. حجۃ بیضاء، کارپیٹڈ سفید راستہ، نہ موڑ ہے، نہ نیچے ہے، نہ اوپر ہے، اور اس میں رات بھی آتی ہے تو روشن ہو کے دن میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنی بڑی تسلی ہے میرے نبی کی. اور میرا نبی اپنے تجربے سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی سسٹم کو دیکھ کے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کو دیکھ کے بتا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اس پہ آ جاؤ، جہاں مرضی رہو، مدینے رہو، برمنگم رہو، سیدھا اللہ کی رضا لے کے جاؤ. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے کو چھوڑو گے ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب بنایا. اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی قرآن میں، اپنے نبی کی قسم کھائی. لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم. آپ کو پتہ ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں جس سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں تیری جان کی قسم. حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم. اور میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کی جان کی قسم. اللہ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھائی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والد وما ولد. 4 قسمیں مکے کی. اچھا اس میں لا جو ہے نا، لا نہیں، تو ایک اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لا اضافی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اچھا عربیت میں بڑا وسعت ہے. اس کے ایک معنی شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو. اس کا دوسرا معنی ہے یہاں لما چھپا ہوا ہے. لما لا، میرے نبی جس شہر میں آپ ہوں میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں. وہ کتنا برکت والا شہر ہے، میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں. اس کا تیسرا معنی کہ لا کو اصل بنا دو، کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں وہ آپ کا ہونا ہی اتنا بابرکت ہے کہ مجھے اس شہر کے قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ کی کتاب کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم. تورات کی قسم نہیں، زبور کی قسم نہیں، انجیل کی قسم نہیں، بائبل قرآن الحکیم. یاسین والقرآن الحکیم. نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح تو گمراہ ہے. ان کا لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں. ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، آپ نے کہا لیس بی صفاحہ، میں پاگل نہیں ہوں. نبی پہ اعتراض ہوا، نبی نے جواب دیا. میرے نبی پر بھی اعتراض ہوا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تجھے کس نے رسول بنایا؟ تجھے کس نے رسول بنایا؟ یَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، تو تو ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، نہ تیرے پاس فرشتے آتے ہیں نہ تیرے پاس کچھ ہے. تو تجھے کس نے نبی بنا دیا؟ تو نبی نہیں ہے. تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب دوں، تیرا رب جواب دے گا. اور قسم کھا کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ نے 2 قسمیں کھائیں. دیکھیے والقرآن الحکیم، ایک ان اور لام جب جمع ہوتے ہیں وہ قسم بن جاتا ہے. اللہ نے 2 دفعہ قسم اٹھا کر کہا آپ میرے رسول مستقیم.
अला सिरात मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पर हैं। यानी आप लोगों ने लगाया होता क्या दिन जड़ा मोबाइल होंदा राह दसण वाला नेविगेशन, वो तो गलत भी हो जाता है। अभी हम करीब आके खब्बे सज्जे हो रहे थे कि वो, और मेरा रब कहता है जो नेविगेशन मेरा नबी तुम्हें दे गया है क़यामत तक इसमें कोई खता नहीं आएगी। आंखें बंद करके चलो, असल मंजिल अल्लाह है कि अल्लाह राजी हो जाए। असल मंजिल अल्लाह है और अल्लाह ने अपनी रजा को लगा दिया है अपने हबीब के साथ कि मेरे महबूब की जिंदगी अपनानी होगी। इबादत तो थोड़ी सी हैं, 5 नमाजें हैं, 30 रोजे हैं, ज़कात और हज पैसे वालों पर है, गरीबों पर नहीं है। बाकी अब चूंकि फैमिलीज बैठी हुई हैं, मेरे नबी ने घर की जिंदगी कैसे गुजारी, 11 शादियां क्यों की, शौक की थी। ओ भाई खड़े होकर पीना भी सुन्नत है, कोई फतवा ना दे देवे, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुफ्ती ढेर सारे, ठक फतवा। मैं सोच समझ के यहाँ पानी पी रहा हूँ, क्योंकि और एहतियातन इसलिए कह दिया है कि जरूर किसी ने कहना था मौलवी खड़ो के पानी पीती जाता है। मेरे नबी ने खड़े होकर पिया है, अपनी उम्मत को सहूलत दी है। खड़े होकर पेशाब भी किया, अपनी उम्मत को सहूलत दी है। आपने फरमाया मैंने जहां शादी की और जहां बेटी की शादी की, आसमान से जिब्रील आए, कब या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं यहाँ शादी करें, यहाँ शादी करें, यहाँ शादी करें, यहाँ शादी करें। और आपने फाके के साथ उन बीवियों से क्या सलूक किया कि वो कुर्बान होने लगी। 3-3 दिन नहीं, 2-2 महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था। किसी बीवी के घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। हजरत उर्वा बिन जुबैर ने पूछा हजरत आयशा से, खाला जान फिर आप खाते क्या थे? का खजूर और पानी, खजूर और पानी। एक रात आप हजरत आयशा के साथ लेटे हुए थे, तो कभी यूं करवट बदले और कभी ऐसे करवट बदले, और जल्दी जल्दी ये प्रोसेस चल रहा था। फिर एकदम आप आगे बढ़े और जो चारपाई की लकड़ी होती है जिसके साथ वो बुना होता है बांध, अल्लाह अकबर, नीचे और पेट लकड़ी के साथ ऐसे प्रेस। तो आयशा उठ के बैठ गई, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? उठ के बैठ गई। अल्लाह अकबर, आयशा अल्लाह अकबर, भूख बहुत लगी, तो आयशा रोने लगी, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह से मांगते क्यों नहीं? कि नहीं आयशा, मुझसे पहले मेरे भाई जो नबी आए थे वो इसी तरह दुनिया से गए, मैं भी इसी तरह दुनिया से जाऊंगी। इस फाके के बावजूद बीवियां कुर्बान हो रही हैं, क्या जिंदगी थी। आपने कभी किसी बीवी को ताना नहीं दिया, किसी बीवी गुस्से में आ जाती थी, आप खामोश रहते थे, एक लफ्ज नहीं बोलते थे। चुप रहना सीख लो। अगर आप घरों को बसाना चाहते हैं, मेरे नबी ने तरीका बताया, चुप रहना सीखो, लोगों को सीना सीखो। हजरत हफ्जा रजी अल्लाह ताला अन्हा गुस्से वाली थी हजरत उमर अपने बाप की तरह, वो गुस्से हो जाती थी, आप खामोश, कोई बात नहीं। एक दफा सारी बेगमात इकट्ठी और आपसे कोई मुतालबा कर रही थी और उनकी आवाजें ऊंची हो गई और आप चुप बैठे हो। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई कि उमर
आने की इजाजत चाहता है। तो सारी बेगमात भाग के पिछले कमरे में छुप गई। तो जब हजरत उमर अंदर आए तो आप बड़ा हंसेगा, उमर देखो ये मेरे साथ झगड़ा कर रही थी, तुम आए तो भाग के पीछे चली गई। वो कहने लगे, ओ जान की दुश्मनों, मुझसे डरती हो और अल्लाह के नबी से नहीं डरती हो। कहने लगी इसलिए कि तुम बहुत सख्त है और नबी तो बहुत नरम है, रेशम की तरह। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें देखी हैं, किस किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी और आपकी भी कितना अर्सा फाकों में भी रहे, और उसके अलावा इन सब के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पे जान ऐसा करते थे, क्योंकि वो उनकी इज्जत हुआ करते थे, रिस्पेक्ट देते थे। तो काफ़ी मुझे इन चीज़ों को देख के मतलब इस चीज़ का कोई आम बात जो हमारे नबी ने हमारे लिए मिसाल सेट की है ना, उसके अलावा कोई मिसाल को हमें अपनी लाइफ में कामयाब होना है ना किसी मुकाम को पहुंचना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल से है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये नहीं कह सकते कि हम जो उनसे एक्सेप्ट हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, आप एक बंदा अगर गुस्से में है दूसरा खामोश हो जाए, दूसरा अगर गुस्से में तो एक खामोश हो जाए। प्यार मोहब्बत से सफ़र चलता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा सपोर्ट करना, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताएगा आप लोग को कैसी लगी मेरी ये वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।